ایک قبور کی زیارت کے بارے میں تیزی سے روایت پڑھتے ہیں کہ سب لوگ جانتے ہیں، لیکن اچھا ہے کہ اس کو بار بار بیان کیا جائے تاکہ جب ہم لوگ اس کام کو انجام دیں تو ذہن میں توجہ رہے۔ امام فرماتے ہیں من زار قبر اخیہ المؤمن فجلس عند قبره واستقبل القبلة ووضع يده على قبره وقرأ انا انزلناه في ليلة القدر 7 مرات آمن من فضائل اکبر، کہ جو بھی اپنے برادر مومن کی قبر پہ جاتا ہے قبلہ رخ ہو کے قبر کے اوپر ہاتھ رکھ کے 7 دفعہ انا انزلنا پڑتا ہے تو وہ قیامت کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ اور یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ یعنی دونوں ہی محفوظ رہیں گے۔ بس جب بھی جائیں قبرستان تو کوشش کریں کہ قبر کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ رکھیں اور قبلہ رخ ہوں اور 7 دفعہ انا انزلنا پڑھیں۔ اس روایت کو مخصوصاً بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ساتھ میں امام محمد تقی علیہ السلام کا بھی ذکر رہے گا۔ اب آپ لوگوں کے سامنے بیان کر سکتے ہیں، اردو میں بیان کریں کہ امام محمد تقی علیہ السلام سے روایت میں نقل ہوا ہے کہ اپنے کسی مومن کی قبر پہ جاؤ تو قبلہ رخ ہو کر ہاتھ رکھو اور 7 دفعہ انا انزلنا پڑھو۔ امام فرماتے ہیں 4 خصال تعین المرء، 4 ایسی صفات ہیں جو مدد دیتی ہیں ایک شخص کو علی العمل، کام کرنے میں۔ اب عمل سے کیا مراد ہے؟ کوئی بھی کام۔ اس کو روایت کو اصل بیان کرنے کا ہدف یہ ہے کہ یہ پریکٹیکل لائف میں ہر جگہ اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ جو 4 چیزیں کیا ہیں کہ جن پر توجہ دینی چاہیے؟ الصحت، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی صحت تو اللہ ہی نے دی، قطعاً اللہ نے دی ہے، لیکن حفاظت خود بھی کرنی۔ لہذا بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں اللہ مالک ہے نا، اللہ قطعاً مالک ہے، لیکن جان بوجھ کے زہر کھانے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اب وہ زہر چاہے کسی بھی صورت میں ہو، جتنا بچا جا سکتا ہے، خصوصاً بچوں کی توجہ دلائیں کہ جتنی بھی چیزیں اس وقت مارکیٹ میں اور جو پریزرویٹری کیمیکلز کے ساتھ جو تیار چیزیں ہیں، جتنا بچا جا سکے بچوں، یہ ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے، بچوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ اور جتنی بھی چیزیں ہیں چاہے بسکٹ ہوں چپس ہوں، ان میں بہت زیادہ ہوتا ہے، کبھی کبھی کھا لیں کوئی بات نہیں، اس سے بھی بچ سکیں تو صحت اپنے ہاتھ میں ہے، سب کچھ اللہ کی جانب سے، لیکن اللہ نے بالآخر عقل تو دی ہے۔ تو صحت پہ توجہ دینا کہ جب بھی کوئی پلاننگ آپ کو کرنی ہے تو صحت پہ توجہ خود دینی۔ والغنا، مال کے بارے میں عام طور پہ ایک ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے، نہیں ہم مال دنیا کے چکر میں نہیں۔ بابا مال دنیا کے چکر میں آپ کیوں نہیں ہیں؟ مال دنیا تو بڑی ضروری چیز ہے۔ اسلام مالک کمانے سے منع نہیں کرتا، یاد رکھیں کہ یہ ہمیں بتانا چاہیے بچوں کو کہ آپ کو سب کو مالدار ہونا چاہیے، بلینر بنے ٹریلینر بنے، 1 گھنٹے میں 1 بلین کما سکتے ہوں، کمائیں، برائی ہے؟ کوئی برائی نہیں۔ اسلام میں برا یہ ہے کہ حرام سے کم، اسلام میں برا یہ ہے کہ کمانے کو آپ اپنی ایبیلٹی سمجھ رہے ہیں نا، اللہ پہ توکل کریں کیا کہ اللہ کا لطف و کرم ہے، میں غرور نہیں کرتا، میرے ماں باپ کی بات ہے، میرے استادوں کی ہے، میرے دوستوں کی ہے، پھر اللہ نے مجھے عقل دی ہے، پھر اللہ نے مجھے دیا ہے۔ ہر وقت ہم یہ کہیں کہ اللہ کے محتاج ہیں، آپ بے شک کمائیں، تکبر نہ کریں، بس حلال کا ہو، اللہ پہ توکل ہو، تکبر نہ ہو، اور یہ جو مال ہے حرام میں خرچ نہ ہو، اور اللہ کے بندوں سے اس کو آپ روک کے نہ رکھیں۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ مال کمائیں گے تو مسجد بنے گی، امام بارگاہ بنے گی، ویب سائٹ بنے گی، دین کا کام ہوگا، جیل سے لوگوں کو رہا کریں گے، آپ دنیا بھر میں کام کریں گے، افریقہ میں ادھر ادھر جہاں جہاں کام کرنا ہوگا، مال ہوگا تو کریں گے، مال نہیں ہوگا تو نہیں کریں گے۔ بس یہ جو آپ کے ذہن میں لوگ ڈالتے ہیں مال نہ کماؤ، یہ بالکل تعلیمات اسلامی کے خلاف۔ بڑا گھر برا ہے، چھوٹا گھر اچھا ہے، نہ بابا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ بڑا گھر اچھا ہے کہ جو حلال سے ہو، چھوٹا گھر برا ہے جو حرام سے ہو۔ 1 کمرے کا فلیٹ ہے، اچھا ہے لیکن ہے حرام کا، 20 کمروں کا گھر ہے، حلال سے ہے، برا ہے، نہ وہ اچھا۔ اسلام کو کمیونزم نہ بنائیں۔ یہ ہمارے بعض دفعہ جو مولوی ملا ہیں یہ تقوی کی بات کرتے ہیں، درخت کمیونسٹ ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ ان کو مزدور اچھا لگ رہا ہوتا ہے، مالک برا لگ رہا ہوتا ہے۔ یہ فکر ہے کس کی؟ کمیونسٹوں کی ہے۔ ہمیشہ مالک کا سپورٹ کریں، مزدور کی نہ کریں، یہ کیپٹلسٹ ہیں۔ اسلام کہتا ہے نہیں، ہمیشہ حقدار کو سپورٹ کرو، ممکن ہے مالک ہو، ممکن ہے مزدور ہو۔ کیا ہر غریب آدمی اچھا ہوتا ہے؟ ہر امیر آدمی برا ہوتا ہے؟ ہر چھوٹا گھر اچھا ہوتا ہے؟ جھگی میں رہنا اچھا ہوتا ہے؟ کوٹھی میں رہنا برا ہوتا ہے؟ نہ، جھگی میں اور چھوٹے گھر میں اگر اللہ کی معصیت ہو رہی ہے وہ برا ہے، چھوٹا گھر اگر حرام سے ہے تو برا ہے، بڑے گھر میں اللہ کی عبادت ہو رہی ہے تو وہ اچھا ہے۔ نہ کیپٹلسٹ بنے، نہ سوشلسٹ اور کمیونسٹ بنے، یہ یاد ہے۔ تو پہلی چیز ہے صحت، دوسری چیز ہے کیا چیز؟ غنا، یعنی کہ مستغنی ہو، مال ہو، مال کے بغیر بہت سارے کام نہیں ہوتے۔ اس امام بارکوں کو مال سے آپ نے خریدا ہے، نہ ہوتا نہ خرید۔ والعلم، علم ہونا چاہیے۔ علم بھی یاد رکھیں جو ہمیشہ کہا جاتا ہے دین دین دین، نہ بابا نہ، دین کا اتنا علم ضروری ہے عام کے لیے جو ان سے ریلیٹڈ، اور باقی دین علم کیا ہو، دنیا سے ریلیٹڈ ہو، آگے بڑھنا چاہیے۔ اس امام بارگاہ میں بھی ایسے پروگرامز ہونے چاہیے کیریئر گائیڈنس کے عنوان سے، علمی اعتبار سے،
کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، لوگوں کو اس میں آگے بڑھانا چاہیے، ان کے شعور کو بیدار کرنا چاہیے۔ امام رضا علیہ السلام کے میلاد میں بھی ہم ڈسکس کیا تھا، ضروری نہیں ہے ہر آدمی جو ہے وہ کیمسٹری اور فزکس پڑھے، میتھمیٹکس پڑھے اور الجبرا پڑھے نا، بعض لوگ اچھی پینٹنگ جانتے ہوں، بعض لوگ اچھے اور دوسرے کام جانتے ہوں۔ نوجوانوں کو مختلف ہنر میں اور کاموں میں لگائیں، آج کل ان سب سے کام ہوتا ہے، گیم سے بھی بڑا پیسہ آتا ہے، بلکہ گیم کے سے تو اتنا پیسہ آتا ہے کہ بعض دفعہ اور چیزوں سے نہیں آتا۔ کیا گیم کو کیریئر بنایا جا سکتا ہے؟ بالکل بنایا جا سکتا ہے۔ شیف بن سکتے ہیں، نکال دیں انڈیا کی بات کو، کھانا عورتیں بناتی ہیں نا، شیف بن کے بھی اگر آپ کا بچہ کمانا چاہتا ہے، صرف اس سے کہیں کہ حلال بنانا، پھر کسی کانٹیننٹل جگہ پہ جا کے حرام نہ بنانا، پھر وہاں پہ بیئر یا شیمپین سے نہ بنانا، پھر وہاں پہ سور کا گوشت نہ بنانا، حلال سے کر سکتے ہو، اچھا شیف بن سکتے ہو۔ چوتھی چیز ہے توفیق، کہ ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل کرو اور کہو کہ یا اللہ تو مجھے اس کی طاقت عطا فرما، تو کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ لہٰذا بعض دفعہ صحت بھی ہوتی ہے، مال بھی ہوتا ہے، علم بھی ہوتا ہے، کام نہیں ہو پاتا، اس کے لیے ہمیں تھوڑا اپنے آپ کو بھی مضبوط کرنا چاہیے، اور ساتھ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہر وقت جو ہے وہ کانٹیکٹ میں رہنا چاہیے، اور یہ جان لینا چاہیے کہ ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ اس بوتل کو اٹھا رہے ہیں، لیکن اس کو اٹھانے کے لیے بھی طاقت چاہیے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہاتھ جاتے جاتے ہمارا شل ہو جاتا۔ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ بعض دفعہ جس چیز کو ہم اٹھانا چاہ رہے ہوتے ہیں ہماری رگیں ایسے چڑھ جاتی ہیں؟ ابھی ہماری رگیں چڑھ رہی ہیں، کل کو اللہ نہ کرے کالج بھی کر سکتے، اور بعض دفعہ ہم بعض چیزیں سوچ رہے ہوتے ہیں، کئی دفعہ ہمارے ساتھ ہوا ہے کہ اس چیز کو اٹھانا ہے، اس اٹھانے کے لیے بھی چیلنج نہیں کرنا چاہیے کہ میں جاتے میں اس کو اٹھا لوں گا، فوراً ذہن میں لانا چاہیے یا اللہ تو مجھے یاد دلا دینا کہ اس کو اٹھانا ہے۔ کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک چیز ہم نے دروازے پر رکھ دی ہے یا دروازے کے اس پر قریب رکھ دی ہے کہ جاتے میں تو یاد آئی جائے گی اور یاد نہیں آئی جائے گی، وہ چلو وجہ کیا ہے کہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ یہ کام ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کی ہمیں مدد چاہیے، توفیق چاہیے، طاقت چاہیے، قدرت چاہیے، اس کو یاد رکھنے کے لیے بھی اللہ سے ہمیں طاقت چاہیے دماغ میں، اس کو اٹھانے کے لیے بھی ہمیں فزیکلی طاقت چاہیے، اور پھر اس کام کو مکمل کرنے کے لیے بھی طاقت چاہیے۔